الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام
ان آنکھوں میں ایک تقاضا قلب تھا اور خاصی ہے، ان آنکھوں میں ایک تقاضا قلب تھا اور خاصی ہے، بتلا دو ہر دشمن جی کو، بتلا دو ہر دشمن جی کو زندہ ہے، دین پہ معلوم کرنے کا جذبہ قلب تھا اور خاصی ہے، بتلا دو صاحب جی کو، بتلا دو صاحب جی کو زندہ ہے، دین پہ معلوم کرنے کا جذبہ قلب تھا اور خاصی ہے، میرے نبی کے راستہ قلب تھا اور خاصی ہے، لب پہ ناز پاک کا نغمہ قلب تھا اور خاصی ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نموذج سے عظمت کرنے لگا، اسی نسبت سے قرآن مقدس کا 30واں پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلیل عرض کی یا رب جلیل، آ جاؤ میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں رسیا لیا، اگر عرض کرو حضور یہ بتلا دو اپنے غلاموں کو محبت کرنے کے اصول کیا ہے، قواعد کا طریقہ کیا ہے، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، وَيَقُولُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ Please declare if you want to love Allah, you must follow me. یاد رکھتی ہے مسئلہ نام کرنے کا، میرا محبوب بیان فرما دو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے قدموں میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ تو محسوسات میں آنے سے بھی پاک ہے، نہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ غیر محسوسات میں آنے سے پاک ہیں۔ فرمایا اگر اس ذات کو محبت کرنی ہے تو تیرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، ان کے نمو سے رسالت کی عظمت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں جب تم یہ حق لو گے، میرے محبوب بھی ہو جاؤ گے کہ تمہیں میرے ساتھ محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ عربی کا اصول ہے فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فائل کے اوپر پیش، پہلے فائل کے اوپر زبر ہے، آپ پر پیش آتی ہے، will love you, will forgive you your all parts. میرا اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور وہ اللہ تعالیٰ اتنی عظمت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو سامنے کے شام آئیے ذرا صحابی کی سیرت سے آغاز کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں نے دھوکے سے پکڑ لیا، کہا خبیر مدینے میں اتنی بات کہہ دو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جگہ میرے محبوب کو پکڑ لیا جائے تو ہم تمہیں مکے کا سردار بھی بنائیں گے، منہ مولا کے نام بھی دیں گے۔ میں قربان جاؤں مجھ سے رسالت عظمت کے پروانے پر، مگر بدبخت تو تم اتنی بڑی بات ہے، میں یہ میرا عشق پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے قدم نازل کو کہاں کا چھو جائے۔ انہیں بڑی تکلیف ہوئی، 3 دن بھوکا کیسا رکھا، بڑی عزیزیں دی، جسم سے خون کے فوارے نکل گئے ہیں، پوچھا ہمارا کوئی جواب ہے؟ ان نے مناظر کرا دی، سارے مکے والے میدان میں آ گئے، سوئی لٹکا دی گئی، اور سامنے سوئی دیکھ لو،
میرا وہی فیصلہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اپنی آخری خواہش مایا کے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وضو پہلے کیا ہوا ہے عاشق رسول نے، سولی کے سائے کے نیچے 2 نفل ادا کیے. یہی بات ہے کہ سرکار کے غلاموں کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں تک کسی سے تحیت کی پرواز نہیں پہنچ سکتی. یہ کوئی مزاج ہے؟ سولی کے سائے کے نیچے نماز عشق ادا کی ہے اور جلدی جلدی لوگ واپس پڑے. اس لیے جلدی کی ہے کوئی یہ نہ کہے آقا دین کا دیوانہ موت سے جا کے نماز سنتی کرنا ہے. یہ بھی میرے سرکار کے حضرت کے خلاف ہے. اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد گھر چلے نا سولی کی طرف آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ نکلے. انہوں نے کہا ہمارا سودا منظور ہے، تمہارا نہیں. ہم تو سمجھے تو روئے ہماری بات مانے. میں نہیں، میں تو اس لیے رویا ساری بیگانی ہے اپنا کوئی نہیں. کاش میرے سرکار سامنے ہوتے ہیں قدموں کے اوپر میری جان تو وہاں ایک عاشق نے بڑا کمال کا جملہ کیا. فرماتے ہیں کہ جو بغیر کی کہا ہے نظر بھی نظر کرنا ٹھیک ہے. اس کا یہ کلمہ تھا کہ بال جاوا مدینے بڑے گناہگاروں کے ایمان کی عظمت کر کے بہترین خبر ہے. سرکار کا بڑے پیارا فرمان نشان ہے. میرے کریم آپ کا ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کا زمین حقیق ہے اپنا سیاح مجھے اپنی امت میں بہت پیار ان لوگوں سے میرے بعد رہیں گے اور ان میں سے ہر کوئی میرا غلام تمنا کرے گا کاش اپنے گھر پر مال قربان کر کے میرے چہرے کی جلد دے دے گا. 1953 میں جب تاریخ میں نبوت نکالنے کے لیے سرکار کے غلاموں نے مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ گرفتار ہو گئے. اب ان کو کوئی لباس کی پورا نہیں آ رہا. یہ کر دیا کیا نیازی ہم لوگ بڑے بڑے پہن سکڑ جاتے ہیں تو ایسے کیسا بتایا بدبخت وہ جرم کر کے آتے ہیں سکڑتے ہیں. میں اس کے نبی کا جواب نہیں کر رہا. اس کے بعد پھر نماز قوم پاس والے مسئلے کے رضا میرے مشربہ مفتی پیر حاجی ابو مساجد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی گرفتار کیا گیا. اور میں کہ مجھے جب جیل میں وہ اس لیے ان کی سبھی سمیان دباؤ ڈالا کہ اب معافی نامہ لکھ دیا کو چھوڑ دیتا ہوں. تو میں یہ نہیں ہو سکتا. سرکار کی حرمت کے اوپر سب کچھ قربان کر دے گی. اس کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے مجھ سے سال کے اوپر ہمارا چھڑی سے ماننا شروع کر دیا. تو میں نے کہا جو چیز چاہے کرتے یہ نہیں ہو سکتا. سرکار کے ساتھ سب کچھ قربان کر دیں گے. ایک مہارا مسئلہ کا بہت بڑا لیڈر تھا. اس نے کہا کہ جو میں نے استقامت دیکھی ہے نا اسلام میں اگر میرے مسئلے ہوتے تو میں ان کی بیعت کر دیتا ہوں. اور باقی حکومت کہتا ہے کہ ہمارے علماء اس حکم میں مصروف تھے لیکن حاجی صاحب اللہ اس کے محبوب کی یاد میں تھے. اور یہ شعر بار بار آپ کی زبان کو آتا تھا اللہ سے مبلغ کر کہ کروں تیرے نام پہ نام تو جہاں تیری نہیں برا تو جہاں تیری نہیں برا کرو کیا
یہ تقریباً 1929 کی بات ہے، جب انگریز مقار کا دور حکومت ہے، اس وقت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں اس رات کو پھانسی دینی تھی۔ وہاں وہ پہرے دار بابا نور بھی موجود تھا۔ پھانسی میاں والی کو دی گئی، لیکن سرکار کے غلاموں نے جلوس نکالا، انگریز گھبرا گیا، پہلے سے کہتا تھا نہیں تو دفن کرنا ہے، سرکار کے غلاموں کے مطابق پر آپ کا جب ہاتھی کو لاہور لایا گیا۔ رام محل بڑے بڑے بزرگ وہ مجھ سے زیادہ چھٹائی نہیں ملتا تھا۔ ایک بابا جی بار بار آ گیا، بابا جی پیچھے ہٹ گئے، ہم کو رمات لائن میں گھمایا کہ تمہیں پتا چلے کہ میں کون ہوں، تم سب سے پہلے مجھے کہتے ہیں ہاں بابا جی کون ہو؟ میں غازی کی کوٹھی پر اس رات پہلے دار تھا۔ تم نے کہا بابا جی کو دیا موقع گھمایا کہ سنو، جب رات 3 بجے کا وقت ہے کہ میں نے پہلی دفعہ یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ غازی الدین شہید رحمۃ اللہ کی کوٹھی دولت والا دور ہے، وہ اتنی تیز روشنی ہے میں یہاں سے لیا کے کچھ نظر نہیں آ رہا، جب روشنی ختم ہوئی تو میں نے دیکھا غازی صاحب کوٹھی میں نہیں خالی ہے۔ کہتے ہیں میں رونا شروع کر دیا، نماز 3 صبح تمہیں فجر کی نماز لٹکایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی۔ انہوں نے کہنے سے پیسے لے کر غازی کو فرار کرا دیا۔ کہتے ہیں پورا گھنٹہ میں ہوتا رہا، یہ چیز سوچو کیا، جب 4 بجے تو دوبارہ کمرے میں روشنی آئی تو میں نے دیکھا غازی صاحب کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کچھ ہی مجھے نظر، میں جلدی غازی کے قدموں میں گر گیا، میں غازی بتا دو، ہمارے غازی مسکرا رہے، میں بابا سن جب 3 بجے کا وقت ہے ہم نے روشنی دیکھی، وہ مولا کائنات آئے تھے میرے پاس، میں نے کہا نبی مبارک ہو، تمہیں اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے، جلدی جبر دوبارہ سلام ہے۔ وہ مجھے لے کر گئے سرکار کی بارگاہ میں، یوں ہی میں گیا، سرکار فرمائی دین میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے بعد فرمایا یا دین اب بتا تو زندگی چاہتا ہے یا حاضر چاہتا ہے؟ زندگی چاہتا ہے کہ یہاں ہم نے آپ کو چھڑا لیا ہے، وہ بھی لے کے جا سکتا۔ میں کہا حضور میری تو بڑی دیر کی تمنا تھی، میں نے شہادت کی موت کو نہیں کیا، 1.5 گھنٹے شیر خدا وہاں چھوڑ کے گئے اور ان کی یہی تمنا تھی، اگر چاہتے میں نے چھڑا لیا ہے وہ بھی لے جاتا، لیکن ان کا یہ کہتا تھا کہ دلان دے سوے اور کوئی دلان دے سوے کیسے اسان دار کی حاصل زمانہ تارا چھٹ آئے، زمانہ تارا چھٹ آئے، اسان سردار کی حاصل زمانہ تارا گون کر کے لیے زمانہ تارا چھٹ آئے، اسان سردار کی حاصل ملان میں آئے کی دے اسان سردار کی حاصل۔ اس کے بعد آئیے غازی محمد عبد الرحمان ہیما شہید، بڑا حسینہ جلیل جوان تھا، ہمارے پتا تھا تحصیل آفسر گجرانوالہ کی 4 دسمبر 1970 کو پیدا ہوا۔ آپ کے والد صاحب سے الحمدللہ بلکہ وہ خود ہے میرے ساتھ ملاقات کرنے کی مسئلہ والے بڑے حسینہ جلیل ہیں، کھیت کے بدور ہے، سفید داڑھی ہے، پروفیسر جلیل احمد شیما کافی دیر میرے ساتھ پاس بیٹھے رہے، کیونکہ جب سب سے پہلے جو غازی احمد سینا شہید کانفرنس ہوئی ہے میڈیکل کالج میں، اس سے میں بات کرنے کا مجھے موقع دیا گیا اور غازی صاحب اس طرح چچا کے آج سے مجھے شہید ملی۔ تو آج فرماتے کہ انہوں نے سن 2000 میں نیشنل کالج اسلام آباد سے ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی، اور وہیں ایک فیکٹری میں 30,000 کی تنخواہ کو ملازمت کی۔ اس وقت کا 30,000 آج کے 1.5 لاکھ کے برابر ہے۔ میں نے جب دیکھا نا غازی صاحب نے ایک ٹائر کے اوپر سرکار کے نام کی شریح ہے، فرمایا فیکٹری کے مالک اس ٹائر کو
یہاں سے نکال اس پر قدر لاتے ہیں، یہ میرے آقا کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ بدبخت کا نام آنا کسی نے کروائی دے دیا، واپس آ گئے، چھوڑ دیا اسی کو، 30 لاکھ کا حکومت ٹھہرا دیا تھا 2000 میں. کیوں کہ یہ غلاموں کی پہچان ہے کہ تعظیم جس نے کی محبت کے نام کی، تعظیم جس نے کی محبت کے نام کی، اللہ کے پاس جہنم حرام کی، اللہ کے پاس جہنم حرام کی، اور توہین جس نے کی محبت کے نام کی، اللہ کے خوش ہوئے جنت حرام کی. سرکار کے غلاموں میں اس کے بعد 16 نومبر 2004 میں جرمن گئے ٹیکسٹائل ماسٹر آف ٹیکسٹائل مینجمنٹ میں، یہ ایم ایس سی کرنے کے لیے، ماسٹر کرنے کے لیے. تو آپ اس سیمسٹر 3 سیمسٹر کی کوالیفائی کیے اچھے نمبروں کے ساتھ، جولائی میں آپ اس سیمسٹر کا ڈگری ملنی تھی آپ کو، 1.5-2 لاکھ خاص تھی، بنگلہ تھا، نوکر چاکر گاڑی تھی. لیکن میں قربان جاؤں سرکار کے غلاموں کی خدمت پر، سب سے سرکار کے جوتے کی نوکری پر قربان کر رہے. جب دیکھا مارچ 2006 میں دیکھا کئی گھر کا بالغ بخت کی بنی تو اس نے گستاخانہ خاکے بنائے، فرمایا اسی جو تیرے آقا کی گستاخی ہو رہی ہے. امام مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان یاد آ گیا. امام مالک ان کو امام مدینہ بھی کہتے ہیں، تھوڑا طریق تھا آپ نے جملہ چاہتا ہے. لوگوں نے پوچھا اگر کوئی ہمارے آقا کی گستاخی کرے تو ان کے مسلمان کیا کرے؟ میں ساری عمر اس سے بدلہ دیں گے. اس کی حضور اگر بدلہ نہ نہیں مایا پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ امام مالک کا فرمان ہے. آیا اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو میں زندہ رہنے کا حق نہیں کہتے مسلمان کو. وہ درد تھا قیامت سلمان جی ماں کے دل میں. 20 مارچ کو پہلے ہی 15 دن پہلے خنجر خریدا، تیز اس کو پا سکتا تھا. 20 مارچ 2006 میں اس گستاخ رسول کی گردن کے اوپر جا کر حملہ کر دیا. اس کو زمین کا وقت بعد کچھ دنوں کے بعد وہ جہنم ہو گیا، گرفتار کیا گیا. 3 مئی 2006 کی بات ہے. بدلہ جیل میں ایک گستاخ کی تفتیش کر رہا ہے. اب رامی صاحب کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، قوم میں بیٹیاں ہیں. اس بعد وقت نے تفتیش کے دوران گستاخانہ الفاظ کہے، سرکار نے غلام سے برداشت اور آپ نے اس کے چہرے کے اوپر تھوک دیا. اس وقت نے قید میں آ کر وہاں تشدد کا کیا کچھ نہیں کیا. 13 مئی 2016 کو آپ کا اتحاد لاہور آیا. وہاں پہ سرکاری ہیلتھ کا گزارا کیمپ، وہاں سے دنیا میں نظارہ دیکھا ہے. وہاں سے سروائے روڈ کے اندر سارا چیمہ ایک لا کے تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں کہ وہ اتنا راضی آمد کریں. کچھ لوگوں نے دکان سے دکھانے کی کوشش کی، لیکن آئیے پڑھیے 14 مئی 2006 کی روزنامہ انصاف راولپنڈی پروفیسر نذیر احمد سے جب پوچھا گیا کہ عمل کیسا تھا، ہمارا پر جب سرکار کا نام آتا تھا نا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ بولے تم کیا فکر کر رہا ہے کہ منہ بند کر دیے. پروفیسر صاحب فرمایا کہ سنو اب اور ٹوٹی ہے جو اللہ کے ساتھ لگانے والے. اس وقت پھر ان کے چہرے پر مدام کی شادی کر جماعت رسول کے بجائے نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد قیدرا روزنامہ نوائے وقت قال اللہ عرفان صدیقی لکھتا ہے 14 مئی 2006 کی نوائے کورٹ میں لکھی تھی. وہ لکھتا ہے کہ غازی احمد سلمان سیما شہید کے استاد میں آپ کے والد مالک کی بارگاہ میں رو رو کے رک رک کے تھراک کے خاص نہ لگے ہیں کہ رات کو میں نے دیکھا ایک بڑا حسین و جمیل میدان ہے، بڑا بہترین سٹیج ہے، ہر طرف نور کے فوارے اٹھ رہے ہیں اور صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. سرکار کا چہرہ وہ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر بعد سرکار کی بار آواز آئی، صحابہ کو دیکھو ہمارا آ رہا ہے. فرمایا صحابہ لوٹ کے کھڑے ہو گئے، بس مایا مسائل ہوئی ہیں، وہ دیکھو کون آیا، وہ آمد میں تمہارے پاس بھیجنے کا کیا رکھا. یہاں میں کیوں میں کہوں کہ میرے اللہ محبت امام عشق و محبت تو خدا کی قسم جو کو مجدد نہیں مانگا، ہم اس کو سنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کے شہزادہ مولانا مصطفیٰ اللہ خان نے کمال کیا، فرماتے ہیں کہ حبیب ہوگا
یہاں آئیے ہفتہ کل پڑھ کے دیکھیے پشاور کا 12 مئی 2006 کا، وہاں عامر شہید رحمۃ اللہ کے استاد محترم محمد یحییٰ علوی آپ خود اپنے ہاتھ رکھتے ہیں مزے کہ میں ہر شب جمعہ 500 دفعہ اپنے محبوب کی درود و سلام کرتا ہوں۔ خدا کی قسم ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی شہید ہوں گے مجھ سے سر پر سارے سنی ہوں گے، کیونکہ محبت کی یہ کچھ دن مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ناز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، بڑا مقام ہے۔ محمد یحییٰ علوی فرماتے ہیں کہ میں ہر شب جمعہ اپنے آقا مولا کی ذات پر 5 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اور یہ محمد یحییٰ علوی جامعہ راولپنڈی اپنے یہاں ہمارے منظمہ کو سال رہے ہیں۔ یہ اسلامیات بھی اور عربی بھی اور اردو کے بھی استاد تھے۔ آزمت میں شعار وہی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو خبر دی کہ آپ کے دوست پروفیسر رضی چیمہ کے بیٹے آپ کے شیر احمد چیمہ کو کل بندر کی جیل میں شہید کر دیا گیا ہے، اور کیا عمل کی یادیں مجھے آنے لگ گئی۔ سبھی مشرق میں خاموش تباہ اور دوسرا بڑھانے والا میں جو ہے میں سو گیا تو کسی کو جاگ اٹھی، نماز فرض کی ذات سے پہلے کا وقت ہے، دیکھوں بڑا وسیع اور ایک میدان ہے، اس میں بہترین میں گزار گئے ہیں، اور میں نے کہا یہ آدمی کے دنیا کی روشنی نہیں ہے، یہ دنیا کی لائٹ بھی نور لاگو ہوا کرتی۔ میں نے دیکھا ہے کتنی اسٹیٹ ہے، میرے آقا محمد تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد خلفاء راشدین بھی تشریف فرما ہے، اولیاء اللہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ محمد آقا جلدی جلدی قدم اٹھا کے آتا ہے، سرکار کے کھڑے ہوئے آپ کو سینے سے لگا لیا، اتنی بات نہیں تو بند کی بات ہوئی تو میں نے بات ہوگی۔ تو یہی انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ پہ ناز ہے پاک کا درما قلب پھار ہے تیری نبی سے یارتا قلب پھار ہے، اور مجھے جان کیوں جائے اور مجھے کو کیوں دیکھے اپنا سب گنبد حضرا قلب پھار ہے، اپنا سب گنبد حضرا قلب پھار ہے، تیرے نبی تیرا رشتہ قلب پھار ہے۔ آئیے مدد ممتاز ہیں اللہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ 20 نومبر 2010 کو استاد سلمان کا تو مرحومہ آسیہ کو اپنے پاس بنا کر اس کی بیوی بھی ساتھ ہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، این جی او کا بھی بڑا رشتہ، اس نے کہا منظور اللہ نے بڑی دارالصلاح ہے، اس وقت یہ واجب قتل ہو چکا تھا۔ آپ مانتے ہیں کہ جب میں نے اسے واسطے جہنم کیا اس رات پولیس والوں نے بڑا مجھے کہا کہ آپ ہمارے بیٹی بھائی کہ کسی عالم کے اوپر الزام لگا دو، کسی جماعت کے اوپر لگا دو، کسی تنظیم کے اوپر لگا دو کہ میں میری تو سننا ہی تھی سرکار کے طرف سے خدمت کے اوپر سب کچھ کروا سکوں۔ اور آپ کے والد مالک فرماتے ہیں یہ کہ مردے کے اندر کی دعا کر دی جائے۔ آپ کے والد مالک بشیر الرحمان آپ فرماتے ہیں کہ 1985 کی بات ہے، جہاں اسلام آباد کی فیکٹری صاحب کے مان ظفر شام کی کوٹھی کے ساتھ قبرستان ہے، مطلب میں اپنے دادر دادی قبرستان پر فاتح پڑھ کے آتا ہوں، یہ سارے بنانا مجھے کرنے لگا۔ یہ ملک بشیر الرحمان کے بعد مالک بتاتے ہیں رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا وہاں سے قبرستان سے 1 کلومیٹر فاصلہ میں لگا ہے، وہاں ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، میں نے خیال کیا اس کو اٹھاتا ہوں، لیکن پھر اس نے حرکت بھی نہیں، میں سمجھا شاید تو مار گیا ہے، مجھ کے اوپر نہ قتل کر جاؤں گا، چلا تو کہا تو اس نے کیا ڈر گئے۔ پھر میں واپس آیا، میں نے کہا نہیں میں اور میں گھر لے چلوں اور کھانا بھی کھلاؤں گا، میں لے کر آیا نا گھر، ابھی راستے میں آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں میرے گھر کی ایک طرف دال روٹی پڑی ہے، فرماتے ہیں اللہ مجھے نہیں پتا، میں تو بہت سے آیا مجھے نہیں پتا میرے گھر میں کیا پکا ہوگا۔ جب میں گھر گیا تو واقعی ایک روٹی اور دال کا سامنے تھا، میں نے اس مردے کے اندر کو پیش کیا، اس نے 4 ٹکڑے کی روٹی کی، ایک ٹکڑا مجھے کیا، ایک خود کھایا اور 2 ٹکڑے میرے والدین کو دے دیے، میری والدہ والوں کو۔ اس کے بعد
رات کے 2 بجے کا ٹائم اٹھنے لگا. میں نے کہا ہمارے گھر کا رقبہ میں نہیں، یہاں سے میں نے کشمیر جانا ہے، کشمیر سے دلی جانا ہے، دلی سے آتا جاتا میری بیٹی کی بات کی حاصل ہوئی. اگر رات 2 بجے وہ بجے جب تو کہا کہ میں تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں کبھی نہیں بنتی اس کو تھوڑی دیر بعد بتا دے گا. آج کے واقعہ 1.5 سال بعد اللہ سبحانہ ہونے مجھے ممتاز کر لی ہے. 5 سال کی عمر تک اس نے کوئی شرارت نہیں کی، بلکہ گھر میں کوئی بات ہوتی نا تو یہ بھی اپنی رائے دیتی اور اس کی رائے کے اوپر ہی من کیا جاتا. 5 سال کی عمر میں نے اسکول داخل کرایا اور تیسری جماعت کے نام پڑھانی شروع کر دی. میں میرے باقی بچوں کی شکایت کی، لڑائی کی، شرارتوں کی، پڑھائی کی، اس کی ساری عمر کو شکایت کی اور ساری عمر میں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تک نہیں کیا. اللہ اکبر کی. اس کے بعد ہمارے ہیں جس دن گستاخ رسول اس نے واقعی جہنم کیا نا تو فرماتے ہیں کہ بعد میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹا مجھے بخار ہے، 4 بجے کا وقت ہے، 10 بجے روٹی میرے سامنے میں آ کے فرمایا کہ ممتاز قادری نے گستاخ رسول کو واسطے جہنم کر دیا ہے. میں کیا وہ میں بھی اٹھا تھا وضو کرو 2 دفعہ شکر آنے کے کرو اللہ ہماری قربانی قبول کرو. ایسا وہاں آ کے بیٹھا تو بیٹا کیسے ہو اس اللہ اکبر کبیرہ. سمجھتے ہیں کہ 5 بجے آئی اسلام آباد دنیا کی پولیس فورس لے کر آئے تو بڑے حد تک کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یہ سرکار کے گھر میں ہی اور کیا ہے بتائیے. وہ باتیں کہتے ہیں میں اپنے بال کی جان ذکر نہیں کر سکتا. مایا صرف 2 بندوق ساتھ کیا ہے. دیکھو پر دن کا کیا جواب ملے. آئی اسلام آباد دنیا میں صرف 2 مدد کے ساتھ ممتاز کا کمرہ دیکھا، کوئی چیز نہیں ایسی نہیں. جب واپس جانے لگے تو کہتے ہیں مردوں کو بھی ہمیں ساتھ لے آئے. پہلے کھانا ساتھ کا بات ہے پھر کھانا کو ساتھ لے گئے. جب ہمیں کھانا ساتھ میں کمرے میں بٹھایا گیا اس وقت کا میرے حالات رحمان نرم بھی ہے تو میں نے دیکھا میرا بیٹا جیل میں نہ پڑ رہا مجھے مقابلہ کی آواز آئی اور 1.5 گھنٹے کے بعد جب ہم کمرے میں گئے میں دیکھا اس وقت میرا بیٹا نہ پڑ رہا ہے کہ نام پہ سے پاک کا کلمہ کل تھا اور باقی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل تھا اور باقی ہے. پندروں میں ہو سکتا ہے جس کو حق میں بلند کیا تو جہاں میں ان کا درجہ کل تھا اور بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل تھا اور بھی ہے. اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ مجھے 4 اور 5 جنوری درمیان شب کو آئی اسلام آباد میں رات کو اپنے دفتر پر آیا. گاڑی میں گیا. 4 نوجوان میرے بیٹے ممتاز کو لے کر کمرے میں آئے تو آئی نے مجھے کہا ملک صاحب اس کو سمجھاؤ اس کا 6 ماہ کا بیٹا ہے، اس کی 1.5 سال کی نوکری ہے تو ابھی اپنا بیان بدل دے تھوڑی دیر بعد اس لیے یہاں بھی ہو جائے گا. میں تو بہت درست بات کو فرمایا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کیوں ہے عظیم نیکی میں کسی اور کو شامل کرے گی. اس کے بعد ممتاز کا مستر پہنچا ہوا کہا بیٹے سن لے گی وقت تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا 6 ماہ کا بیٹا ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ تمہارے پورے حفاظت ہیں، ان کو سہارا کون دے گا؟ غازی صاحب نے 2 سوال کی، مائدی صاحب نے 2 سوالوں میں جواب دے دو پھر میں آپ کے ہر سوال کر دوں. آئیے میں جو ساتھ لگے ہیں تمہاری محنت کا بیٹا ہے لیکن مہربانی کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ سال اتار بھی سکتا ہے. فرمایا ہاں میں وہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں سال دے بھی سکتا ہے اتار بھی سکتا ہے. وہ میرے 6 مہینے بیٹے کی حفاظت بھی کرے گا اور میرے پورے کام کی نگرانی بھی کرے گا اور سرکار بھی ہم پر سایہ کر دے گا. اسی میں تو کہتا ہے لیکن یہ بات ہم لوگ انسان ہے کیا مطلب اللہ کے محبوب کے سامنے میں ہمارے ساتھ سوال کروں گا جب میں نے سارے رسول کی طرف کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تو نے میرے پاس کو وزن طرح کیوں اٹھائے کہتے ہیں ملکہ بتاؤ گاڑی آپ کو کہاں لے کے جائے کہاں چھوڑ میں اپنی تمہاری گاڑی میں اپنی گاڑی میں واپس ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جب یہ 29 فروری ہے اتوار اور سوار کی آخری رات ہے میں 10:30 بجے ہمارے گھر کے سامنے ایک گاڑی بھیا تھا کہ سرکاری اس نے کہا میرے بیٹے ملک ضمیر حسین کو کہا کہ اپنے والد کا اور ممتاز قاضی کی بیوی اور بیٹے کو ساتھ ان کی طبیعت خراب ہے. ہم نے کہا کہ جمعرات کو ہم ملاقات کر کے آئے ہیں اتوار میں طبیعت کیسے خراب ہوگی پر ہم چلے گئے اور پھر ٹیکسی جو ہے سپرنٹ ہیرو نے بھی موبائل سے بات کی واقعی کے ساتھ جب ہم گئے نا تقریباً 11:30 بجے تو ہم نے دیکھا ممتاز قاضی ہم سے شاد خوشحال ہے
وہاں سونے نے بتایا کہ آج وہ پھانسی دینی ہے، یہ اپنی ملاقات ہے. میں جب ملاقات کو اٹھایا گیا یہ بھی کہا نہیں مجھے میری کال کوٹھی کے فرش پہ ملاقات کا موقع دو. وہاں منچ کے اوپر ہمیں لے گیا 18 ہم خواتین حضرات تھے اور وہاں اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے گلاب کے قرآن مجید سنی. اب 5 سال ہو چکا ہے. محمد علی رضا صاحب بھی اس کی تلاوت سنی، خدمات سنی. اس کے بعد خود نام پڑھی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے. اس کے بعد اشکر صاحب جب اس نے کہا کہ جب آدھا گھنٹہ رہ گیا ملاقات میں تو آپ کے پاس مت ہے کہ میرے بیٹے نے میرے قدموں کو چوما، خبر کہ مجھے معاف کر دینا، میں بڑا بیٹا تمہارا سارا بن سکا. اس کے بعد اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے خدا کے معاف کر دینا، میں تیرا خدا نہیں کر سکتا. اور تمام رشتے دار اس بات کی مانگی تو آپ ماترا کے بعد کے جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں نے ممتاز کیا اس کو پکڑا کیوں مارا آپ کو قدر کر دیا. اس کے بعد اس شخصیت کی ایک رشتہ داری ہماری اپنی داری ہوتی کرو اور ہمیں وہ کیا نہیں کرے سرکار کی باتیں آپ نے بہت بتا رہا ہے. اس کے بعد جب وہ آئے لینے کے لیے آپ نے ہمیں بڑی خوشی سے سلوک کیا مسکراتے ہوئے اور اس کو کہا جلال کو فرمایا میری 3 باتیں سن لو کہ پہلی بات کیا ہے کہ میرے منہ کے اوپر کپڑا نہیں ڈالنا، دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ امامہ شریف اتارنا اور تیسری بات یہ ہے کہ جب مجھے پھانسی دینا ہو جب مطلب مجھے پھانسی دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کیا دنیا میں یہ تھا اس وقت ظالموں نے فجر کی نماز تعلیم کر دی. غازی صاحب نے مانگی کھجورے اور آتے صاحب نے محمد دیا. میں جلدی کر جلال میں 5 منٹ میں جلدی کر میرے اللہ نے مجھے دینے کے لیے آئے ہیں. پھر میں اللہ کے محبوب کی بات میں جا رہا ہوں. وہ عیسائی کہتا میں حیران ہو گیا 258 بندوں کو پھانسی میں لٹکا چکا ہوں. اتنا حوصلہ نہیں دے گا کہ بہت زیادہ یہ ہے چہرے کے اوپر کپڑا بھی ڈالا اور ماما جن کا ساتھ جایا ہوا ہے اور فرمایا کہ لفظ صحیح کا جب نکال گیا تو پھانسی دی گئی. ایسے حکیموں نے جناب کی چیز کو تفصیل دے دی کہ آج کے رسول رام فرما رہا ہے. اللہ محمد کو دیا اور پیغام دے دیا کہ دیکھو جب 7 بجے صبح سوال کو آپ کا رکھا گیا جس میں اکبر داد کے ایک رات لوگوں نے بگاڑ دیا. منگل کو 2 بجے ہمارے سامنے کھانا تھا گراؤنڈ میں لیا تھا اس گراؤنڈ میں تو 8 فیصد لوگ تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ دنیا میں نمازیں نماز داخل ادھر گورنر ہاؤس میں صرف 50 لوگوں نے اس کو ظاہر کی نماز نماز داخل اور ان میں کیا گورنر ہاؤس کے خطیب کو کہا جا سکتا میں مطلب کا نماز نماز نہیں پڑھاؤں گا. اللہ نے خبری کے جواب کسی کو اس نے بھی نکال کر دیا اور کرائے کی مسجد کو لے کر صرف 50 منٹ تھے وہ بھی دکھاؤ میں دوسرے کو لے کر کے ساتھ کو ہمارے اوپر ہیری کر دیتا. ادھر آپ کے دور کا جنازہ ہے اور 30 لاکھ سے زیادہ ہینڈل کرنے کی جگہ نہیں تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ دنیا میں تیری مثال ہے ممتاز کا اصلی. دنیا میں تیری مثال ہے ممتاز کا اصلی. تو حرمت رسول کے قربان ہو گیا. اپنا نماز کا جشن ہر کچھ بھی کہہ دو جو حرمت رسول کے قربان ہو گیا. دنیا میں تیری مثال ہے ممتاز کا اصلی. جو حرمت رسول کے قربان ہو گیا. شہرا سنت کا وہ سرے عام ہو گیا. ممتاز کا اصلی ممتاز کا اصلی. شہرا سنت کا وہ سرے عام ہو گیا. دنیا میں بے مثال ہے ممتاز کا اصلی. جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا. دنیا میں باکمال ہے ہر ایک کافری. دنیا میں باکمال ہے ہر ایک کافری. تو عظیم مصطفیٰ کے قربان ہو گیا. سنت کا وہ سلام ہو گیا. دنیا میں بے مثال ہے. دیکھو غلام مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا ہے. آخری وقت بھی امام شریف پر کے اوپر ہے.
آج ہم کہتے ہیں تنگستی ہے، بے برکتی بڑی ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ تم ننگے سے کھانا چاہتے ہو. میرے آقا کریم کی پوری ہجرت کے طریقہ پر دیکھ لو، آپ کبھی ننگے پر واشی نہیں ملیں گے. یہ تنگستی، پریشانی اور رزق میں برکتی کا رزق ہم کا برکت تھی. اب پرانا بابا کو دیکھ لو، کبھی ننگے نہیں ہوگا. آج رزق بڑا اہل برکتی ہے. پہلی جو برکت کا سبب ہے ننگے سے ہم کھانا کرتے ہیں. اور پھر آقا کریم کا فرمان نشان ہے، فرق دیکھ کر اللہ فرمائے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنا پورا لباس اختیار کر اور سر کو ڈھانپنا یہ مرد کی زینت کا حصہ ہے. صرف خواتین کے لیے نہیں تھا، تو مرد کے حکم ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپ کے رکھے. پوری حیات طیبہ میں صرف ایک نماز میں آقا کریم نے ننگے سر پڑھی ہے، وہ بھی امت کو برشت کرنی ہے. اور نام پڑھاتے تو ننگے سر نماز بھی ہونی تھی کسی کی، لیکن جب دو چیزیں آ جائیں، سرکار کی قولی حدیث کا نماز پڑھو پگڑی یا ٹوپی کے ساتھ، جب علم اصول حدیث کا چاہے قولی حدیث آ تو قولی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، پھر حدیث میں کرنے والے کا تخصیص ہوتی ہے. تو آج دیکھو ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ ننگے سر رہنا ہے، فرضیانہ فیشن ہے ماذ اللہ. اور بہاری کرنا کہ جو اس کے نقشے قدر سے چلے گا کیا ہوگا اسی کے ساتھ کھایا جائے گا. یار ہم کتنے دور ہو چکے ہیں سرکار کی غلامی سے. سرکار کا غلام تو آپ نے مجھے کر میرا ماما شیخا تھا، تو ہم کیا کرتے ہیں 600-700 روپیہ سوٹ کی سلائی دے سکتے ہیں، ایک 50 سال کی بھی ٹوپی نہیں کرتے. آج اللہ تعالیٰ نے بیٹھا مجھے یاد کرتا ہے کہ آج کے بعد ہم ننگے سامنے رہیں گے. ایسے مطلب والا ہوتا تو ہاتھ لا کے ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ برکتی کا پہلا سبب ہے ننگے سے کھانا کھانا. اور نماز میں ہم نے دیکھا ہے، نماز کیسے پڑھی جی میں پتہ ہی نہیں ہے. نماز پڑھے ہیں، کبھی کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہیں، کبھی کان میں انگلی ہے، کبھی ناک میں انگلی ہے، کبھی کھجلا کے نہیں. یہ کوئی نماز نہیں، تمہارے منہ اوپر ماری جائے. اٹھاؤ مسلم شریف کا بھی سادہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھے امین ہے کہ حضور مجھے بتائیے کام کیا ہے. میں ایسے نماز پڑھو تو خدا کو دیکھ رہے ہیں، اگر تم نام ملو میں ایسے نماز پڑھو تو تمہارا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 238 ہے، خشوع خضوع کا نماز پڑھو اور وہ نماز قبر میں تمہارے لیے نور بن جائے گی. دعا ہے اللہ سبحانہ ہمیں نماز کے ساتھ خدمت کے لیے تان مان جان سب کچھ برباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کی کسی سے متقرہ پر پیارا ہو کر جسمانی زندگی کو گزارنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.